فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اے میرے بندوں میں تم کو ڈرا رہا ہوں اس جہنم کی آگ سے جو بھڑکنے والی ہے. لا یصلاھا الا الاشقیٰ، اور اس جہنم کے اندر وہی داخل ہوگا جو بہت بڑا بدنصیب ہوگا، جو قسمت کا مارا ہوگا، جو نصیب کا مارا ہوگا، وہی جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا. لا یصلاھا الا الاشقی الذی کذب وتولی، جو اللہ کو جھٹلانے والا ہے، جو رسول کو جھٹلانے والا ہے، جو اللہ کے قانون سے منہ موڑنے والا ہے، وہی اس جہنم کی آگ کے اندر جائے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو بچا لے گا جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پہ دیتا ہے، خیرات کے طور پہ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے. وما لأحد عنده من نعمت تجزیٰ، وہ کسی کا احسان نہیں اتارتا ہے. کسی نے اس کے اوپر احسان کیا، بدلے میں وہ احسان نہیں اتار رہا ہے، وہ اللہ کی راہ میں دان کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وہ کسی کا احسان نہیں اتارتا ہے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو اپنے رب اعلیٰ کو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور جب انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرے گا تو اللہ ضرور اس سے راضی ہو جائے گا. تو جہنم وہ چیز ہے میرے بھائی. اچھا ایک سوال ہے، کیا جہنم قیامت کے دن آئے گی، پیدا کی جائے گی، یا جہنم آلریڈی موجود ہے؟ قرآن کہتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس جہنم کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس کا مطلب جہنم آلریڈی موجود ہے، جہنم ہے، جہنم بنائی نہیں جائے گی، جہنم آلریڈی موجود ہے. یہ جہنم کتنی گہری ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اچانک آپ نے بہت زوردار آواز سنی. آپ نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ آواز کیسی آئی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم نہیں جانتے، اللہ زیادہ جانتا ہے، رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، یہ جہنم کے اندر ایک پتھر گرایا گیا تھا، 70 سال پہلے جہنم کے اندر پتھر گرایا گیا تھا. آج وہ پتھر جا کر کے جہنم کی تہ تک پہنچا ہے. جہنم اتنی گہری ہے، اس کی گہرائی کا اندازہ آپ لگائیے. جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہوں گے. لکل باب منہم جزء مقسوم، اور جہنم کے ہر دروازے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو طے کر دیا ہے. زناکاروں کا دروازہ الگ ہے، حرام خوروں کا دروازہ الگ ہے. جہنم میں گناہوں کے اعتبار سے کیٹیگری بنا دی گئی، ہر جہنمی کے لیے الگ دروازہ، 7 دروازے جہنم کے لیے. جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ دنیا کی آگ ہمیں جلانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک. انہا فصلت علی نارکم ب69 جزا، جہنم کی آگ تمہاری دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی.
صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی جلانے کے لیے تو جہنم دنیا کی آگ کافی ہے، 69 گنا زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کو اتنا سخت بنایا ہے کہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک جہنم کی آگ ہوگی۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا سی این جی بھروانے ہم ڈرائیور کے ساتھ جاتے ہیں تو سی این جی پمپ والا بولتا ہے کہ گاڑی کے اندر کوئی نہیں بیٹھے گا، وہاں موبائل سے بات کرنا بھی الاؤ نہیں۔ سی این جی کا جہاں پمپ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہے کہ یہاں آپ لائٹر نہیں جلا سکتے، ماچس نہیں جلا سکتے، موبائل پر بات نہیں کر سکتے، سی این جی سے آگ لگ سکتی ہے۔ گیس آپ اپنے گھر میں گھریلو جو گیس آتی ہے ایل پی جی گیس، اس میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے گیس کے سلنڈر کو بڑی احتیاط کے ساتھ لایا جاتا ہے، لیکیج ہوگی تو آگ لگ جائے گی۔ دنیا کی آگ سی این جی سے جل جاتی ہے، ایل پی جی سے جل جاتی ہے، پیٹرول سے، ڈیزل سے، کوئلے سے، لکڑی سے آگ جل جاتی ہے۔ جہنم کی آگ کیسے جلے گی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی۔ دنیا میں انسان ایک بار جلے گا اور جلنے کی تکلیف ہوگی، مر جائے گا، کام ختم ہو جائے گا۔ جہنم کی آگ میں انسان جلے گا، تڑپے گا، لیکن موت نہیں آئے گی۔ وما ہوا بمیت، جہنم میں کوئی مرے گا نہیں، موت نہیں آئے گی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ ایک بار جہنمی کی چمڑی جل جائے گی، اللہ دوسری چمڑی اس کو عطا فرمائے گا، بار بار اس کو جلایا جائے گا، بار بار جلنے کی تکلیف اس کو دی جائے گی۔ اچھا جہنم کی آگ جب جلے گی تو اس سے دھواں بھی نکلے گا، وہ دھواں کیسا ہوگا؟ انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر۔ اللہ نے فرمایا جہنم کا دھواں جب نکلے گا وہ 3 شاخوں والا دھواں ہوگا، وہ دھواں جب اوپر جائے گا تو 3 الگ الگ شاخوں میں بڑھ جائے گا۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، اور اس دھوئیں کے اندر کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ جتنی خطرناک جہنم ہوگی اتنا ہی خطرناک جہنم کا دھواں ہوگا۔ دنیا میں قیدیوں کے کپڑے بھی ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب جیل میں آدمی جاتا ہے اس کا اپنا ایک مخصوص کپڑا ہوتا ہے، ایک جیل کی اپنی ڈریس ہوتی ہے۔ جہنمیوں کی بھی ایک ڈریس ہو، جہنمیوں کا بھی کپڑا ہوگا۔ یہ کپڑا کاٹن کا نہیں ہوگا، یہ کپڑا اون کا نہیں ہوگا، یہ کپڑا ساٹن اور کسی اور کپڑے کا نہیں ہوگا۔ فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم۔ جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، جہنمی زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، ان کے بدن پر تار کول کے کپڑے ہوں گے، ان کے بدن پر کالے کالے بدبودار تار کے کپڑے ہوں گے۔ تَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور جہنمیوں کو کے چہروں کو جہنم کی آگ جھلسا دے گی۔ اے میک اپ کرنے والی میری بہنوں، اے فیس واش لگانے والوں، اے کریم اور پاؤڈر سے اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے والے لڑکوں اور لڑکیوں، اپنے چہرے کو دنیا میں تم دھوپ میں نکلتے ہو تو سن کریم لگاتے ہو، تم جاڑے میں نکلتے ہو تو کولڈ کریم لگاتے ہو، تم موسم کے حساب سے کریمیں بدلتے ہو، صابن بدلتے ہو، شیمپو بدلتے ہو۔ ذرا جہنم کی آگ سے اپنی چمڑی کو بچانے کی بھی فکر کرو۔ جہنم کی آگ انسان کی چمڑی کو جلا دے گی میرے۔ اللہ نے فرمایا انہا لظى نزاعۃ للشوا، جہنم کی آگ انسان کی چمڑی کو کھینچ لے گی، انسان کی اسکن کو جلا دے گی، انسان کے بدن کی
کھال کو جھلسا دے گی۔ جہنمیوں کو کھانا بھی ملے گا۔ کیا ملے گا کھانے میں؟ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما۔ اے جہنمیوں، آج ہمارے پاس زنجیریں ہیں، کانٹے دار زنجیریں ہیں، اور ایسا کھانا ہے جو تمہارے حلق کے نیچے نہ اترے گا۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، بڑا ہی خطرناک کھانا ہے، بڑا ہی کڑوا کھانا ہے۔ وَعَذَابًا عَلِيمًا، اور بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ۔ جہنمیوں کو کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی، کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی، نہ تو اس سے ان کی بھوک مٹے گی، نہ بدن کے اندر کوئی طاقت آئے گی۔ جہنم میں ایک درخت ہوگا، اس کا نام زقوم ہوگا۔ وہ زقوم کا درخت اتنا خطرناک ہوگا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے، لو ان قطرۃ من الزقوم، اگر زقوم کی ایک بوند دنیا میں ڈال دی جائے، لافسدت علیہا معایشہم، تو دنیا کی تمام میٹھی چیزیں کڑوی ہو جائیں گی، جینا حرام ہو جائے گا۔ اگر زقوم کا ایک ڈراپ، ایک بوند بھی اگر دنیا میں آ جائے، سوچو اگر ایک بوند دنیا میں آ جائے، دنیا کی ساری لذت والی چیزیں خراب ہو جائیں گی، اور جہنمی اس زقوم کو کھائیں گے۔ اللہ اکبر، وہ جہنمیوں کا کھانا۔ حالات یہ ہو جائیں گے جب جہنمیوں کو جہنم میں لے کے جایا جائے گا، ان کو مار مار کے دھکے دے کر کے ذلیل کر کے جہنم میں لے کے جایا جائے گا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ اللہ کے متقی بندوں کو مہمان بنا کے جنت میں لے کے جایا جائے، اور ان مجرموں کو، ان بدکاروں کو، ان حرام خوروں کو جہنم میں گھسیٹ کر کے لے کے جایا جائے۔ کوئی ناک کے بل جائے گا، کوئی چہرے کے بل جائے گا، کوئی الٹا جائے گا، ان کو گھسیٹ کر کے ذلیل کر کے جہنم میں لے کے جائے گا۔ اور جہنمی جب جہنم میں جائیں گے، قرآن کہتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِقُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے نکال دے، اے اللہ تو جہنم سے ہم کو نکال دے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایسا عمل کریں گے جو اب تک نہیں کرتے تھے، غیر الذی کننا نعمل، اب تک جو عمل کرتے تھے اب وہ والا عمل نہیں کریں گے، اب اچھا عمل کریں گے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اے میرے بندے ہم تجھے 70 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی زندگی دے چکے ہیں، تجھے سدھرنا تھا تو تو سدھر چکا ہوتا، اب دوبارہ تجھے دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ جہنمی ایک بار جہنم میں چلا گیا، اب دوبارہ اسے دنیا میں واپس آنے کا کوئی چانس ملنے والا نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ یہ ہے جہنم، اور یہ وہ جہنم ہے جس سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے تعوذوا باللہ من النار، جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ جو روزانہ 3 مرتبہ اللہ سے پناہ طلب کرے گا جہنم کی آگ سے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کو نجات دے دے گا۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو، یہ دعا کیا کرو اے اللہ ہم کو جہنم سے بچا، اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی میرے بھائیوں دعا کیا، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کیا کرو کہ اے اللہ مجھے، میری بیوی کو، میرے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا۔ دنیا کی آگ میں اپنے بیوی بچوں کو کبھی ہم جلتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کی آگ میں ہم کیوں چاہیں گے ہمارے بچے جل جائیں؟ اسی لیے جب بھی دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا سکھائی گئی قرآن، اور اتنی پیاری یہ دعا ہے۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کے دوران
حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں یہی دعا پڑھی جاتی ہے. اتنی امپورٹنٹ دعا ہے, اتنی مہتوپورن دعا ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں یہ دعا پڑھتے ہیں اور اس دعا کے اندر اللہ سے 3 باتیں مانگتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے پروردگار تو ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما دے, ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما دے, اور جہنم کی آگ سے تو ہم کو نجات دے دے. ابھی آج جمعہ کا خطبہ میں نے آپ کی گاؤں کی مسجد میں دیا. میں نے اس خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسپیشل بندوں کا, اپنے خاص بندوں کا ذکر جب قرآن میں کرتا ہے, اللہ ان کی ایک کوالٹی یہ بھی بیان کرتا ہے, والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ کے متقی بندے, اللہ کے نیک بندے, اللہ کے اسپیشل بندے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. ان عذابها کان غراما, جہنم کا عذاب تو بڑا دردناک ہے, بڑا خطرناک ہے, بہت چپک جانے والا ہے. ہم سے کوئی پوچھے عقل مند کون ہے, بدھیمان کون ہے, چتر کون ہے, ہم کہیں گے جس کو پیسہ کمانے کا راستہ آتا ہو, جو خوب پیسہ کماتا ہو, جس کا خوب نام ہوتا ہو, جس سے دنیا میں لوگ ڈرتے ہو, وہی بدھیمان ہے, وہی عقل مند ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین کی پیدائش کے اندر, آسمان کی پیدائش کے اندر, رات اور دن کے آنے جانے کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے, بدھیمان لوگوں کے لیے نشانی ہے. سوال یہ پیدا ہوا کہ بدھیمان کون لوگ ہیں, عقل مند کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. عقل مند وہ لوگ ہیں, عقل مند وہ لوگ ہیں جو غور کرتے ہیں دنیا کے اندر. اس لیے میں کہتا ہوں سائنس پڑھو, وگیان پڑھو. جب تم سائنس پڑھو گے, جب تم وگیان پڑھو گے, تمہیں معلوم ہوگا اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے, اللہ کی دنیا کتنی بڑی ہے, اللہ نے اس دنیا میں کتنی مخلوقات کو بنایا ہے. اور جتنا آپ سائنس کو پڑھیں گے, اگر آپ کا ایمان پکا ہے, آپ کا اللہ کے اوپر ایمان اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے. بڑے بڑے سائنٹسٹ نے جب انہوں نے قرآن کو پڑھا, انہوں نے نبی کی حدیثوں کو پڑھا, انہوں نے اسلام قبول کیا. امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر جس نے ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کے اوپر جو الگ الگ دور آتے ہیں اس کا اسٹڈی کیا تھا, اس نے اس کا مطالعہ کیا تھا. جب اس نے قرآن کو پڑھا 1400 سال پہلے, جب سائنس کا وجود نہیں تھا, جب یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں نہیں بنی تھیں, یہ بڑی بڑی ریسرچ نہیں ہو رہی تھی, اس نے جب قرآن پڑھا اور قرآن کی آیتوں کو جب اس ڈاکٹر نے دیکھا, اس پروفیسر نے دیکھا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ماں کے پیٹ میں حقیر پانی سے بچے کو پیدا کیا, اور پہلے ہم نے اس کو علقہ بنایا, پہلے نطفے سے ہم نے علقہ بنایا, علقہ سے مضغہ بنایا, پھر ہم نے گوشت اس کے اندر پیدا کیا, ہڈیاں پیدا کی, گوشت چڑھایا, اور پھر جیتا جاگتا انسان بنایا. اس ڈاکٹر نے وہ حیران رہ گیا کہ 1400 سال پہلے مائکروسکوپ بھی نہیں تھا, الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں تھا, اور یہ مشینیں بھی نہیں تھی. محمد کو کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے اوپر یہ الگ الگ دور آتے ہیں؟ وہ سائنسداں اسلام قبول کر لیتا ہے, اور سعودی عرب میں اس زمانے میں بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے, اور وہاں آ کر کے وہ اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا ہے, اور کہتا ہے کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو یہ باتیں اللہ نے بتائی تھی, کیونکہ اس زمانے میں سائنس نہیں تھی, اس زمانے میں وگیان نہیں تھا. میرے بھائی, آپ جتنا پڑھیں گے, جتنا مطالعہ کریں گے, جتنا کائنات پر غور کریں گے, اتنا آپ اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں گے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے میرے عقل مند بندے وہ ہیں جو زمین و آسمان پر غور
غور کرتے ہیں، اور جب زمین و آسمان پر غور کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ اتنی بڑی کائنات کو تو نے بیکار نہیں بنایا، اس دنیا کو تو نے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، دنیا کو تو نے بے مقصد نہیں بنایا ہے، سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو میرے بھائیوں، کیا ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے؟ آج کی تقریر میں میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے والی ہیں۔ چند چیزیں، زیادہ وقت نہیں ہے، زیادہ تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے، چند چیزیں جو جہنم کی آگ سے ہمیں بچانے والی ہیں۔ آئیے ذرا ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جہنم کی آگ سے ہمیں بچانے والی ہیں، تاکہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے ہم بچانے کی فکر کریں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے میرے پیارے ساتھیوں، ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرنا۔ جب تک آپ توحید پر نہیں آئیں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچائیں گے، آپ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا، لن یوافی عبد یوم القیامت یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار۔ جو کلمہ پڑھے گا، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو توحید پر قائم رہے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو جائے گی جو توحید پر قائم رہے گا۔ یہ توحید سب سے بڑی امانت ہے، اس کی حفاظت کرو میرے بھائی۔ آپ بہار کے کیسے علاقے میں رہتے ہیں جو بارڈر سے قریب کا علاقہ ہے، سیمانچل کا علاقہ ہے، آنے والے دنوں میں حالات بڑے خراب ہوں گے اور آپ کے ایمان کے سودے کیے جائیں گے اور آپ کو لالچ دیا جائے گا، پرلوبن دیا جائے گا، اور آپ کے ہاتھوں سے ایمان کی دولت کو چھیننے کی کوششیں بھی ہوں، مگر یاد رکھنا دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی مصیبتیں آخرت کی مصیبتوں سے بڑی نہیں ہیں، دنیا کی گرمی جہنم کی گرمی سے خطرناک نہیں ہے، دنیا کی جیل جہنم کی جیل سے خطرناک نہیں ہے، دنیا کی ہر تکلیف کو سہ لینا، مگر کبھی شرک مت کرنا میرے پیارے ساتھیوں۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تب بھی تم اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ جہنم سے بچانے والی دوسری چیز، بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ تو جہنم سے بچا لے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من سال اللہ الجنت، جو اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، جو اللہ سے کہتا ہے اے اللہ تو جنت دے دے، اے اللہ تو جنت دے دے، اے اللہ تو جنت دے دے، جو 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، قالت الجنت، تو جنت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنت، اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور جو انسان 3 مرتبہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے تو جہنم اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ تو اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اس کا مطلب ڈیلی 3 بار یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اور 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ 3 مرتبہ جنت مانگو اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جہنم کی آگ سے آپ کی حفاظت کرے۔ ایک اور چیز سن لیجیے، فجر اور عصر کی نماز سب سے مشکل نماز۔ عام طور سے فجر کے ٹائم بھی انسان سویا رہتا ہے، عصر کے ٹائم بھی دوپہر میں آرام کرتا ہے، یہ 2 نمازیں بڑی مشکل ہیں۔ ان 2 نمازوں کو جو پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھے گا
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جو انسان سورج کے نکلنے سے پہلے والی نماز اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے والی نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، وہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھو میرے پیارے سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں باقی 3 ٹائم کی نماز معاف ہے، نماز تو 5 ٹائم کی پڑھنا ہے، مگر چونکہ یہ 2 نماز ایسی ہے عام طور سے لوگ غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں۔ رات میں بستر پہ جلدی سونے جایا کرو، آج کل جاڑے کا موسم ہے، رات میں 10 بجے بھی اگر آپ بستر پہ گئے، 11 بجے بھی آپ گئے، 5 بجے صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے، آپ کے پاس 6 گھنٹے بچ رہے ہیں، 7 گھنٹے بچ رہے ہیں، آرام سے آپ اپنی نیند پوری کیجئے، موبائل کے اوپر الارم لگا لیجئے اور فجر کی نماز آپ پڑھیے، اور اسی طریقے سے عصر کی نماز بھی آپ جماعت کے ساتھ پڑھیے۔ یہ 2 نمازیں آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دلائیں گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ظہر کی پہلے 4 سنتیں، ظہر کے فرض سے پہلے 4 سنتیں پڑھنے والا بھی جہنم سے بچایا جائے گا۔ ام حبیبہ کہتی ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر، جو ظہر کے پہلے 4 رکعت پابندی سے پڑھتا ہے، وہ 4 بعدها، اور ظہر کے بعد 4 رکعت پابندی سے پڑھتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اس انسان کے اوپر اللہ تعالی جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ ظہر کے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت، اب یہ 4 آپ اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 کو 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، سیمانچل میں آتا ہوں، لوگ یہ نہیں سوال کرتے مولوی صاحب بے نمازی کا انجام کیا ہوگا، لوگ یہ سوال نہیں کرتے کہ سود کھانے والے کا انجام کیا ہوگا، لوگ یہ سوال نہیں کرتے زنا کرنے والے کا انجام کیا ہوگا۔ ایک سوال بہت ہوتا ہے، مولوی صاحب عقیقہ نہیں ہوا ہے میرا، عقیقہ نہیں ہوا ہے میرا، میرے باپ نے عقیقہ نہیں کیا ہے، کیا میں اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہوں؟ یا میں نے اپنے بچے کا عقیقہ 7ویں دن نہیں کر سکا، میں بچہ بڑا ہو گیا آج، تو کیا آج میں عقیقہ کر سکتا ہوں؟ عقیقہ کے بارے میں بہت سوال ارریہ میں، کشن گنج میں، پورنیہ میں، کٹیہار میں، یہ سوال بہت ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لو، عقیقہ کے بارے میں اگرچہ حدیثوں میں بڑے الفاظ سخت آئے ہیں، بچے کے بارے میں آیا کہ بچہ عقیقے کی وجہ سے گروی رہتا ہے، مگر پھر بھی اکثر علماء کے نزدیک عقیقہ سنت ہے، عقیقہ فرض نہیں ہے۔ نماز 5 ٹائم کی پڑھنا فرض ہے، ہمیں نماز کی اتنی چنتا نہیں، عقیقہ کی بہت چنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر ہمارے ماں باپ نے 7ویں دن طاقت تھی اور عقیقہ نہیں کیا تو یہ ہمارے ماں باپ کی غلطی تھی۔ اب ہم اپنے ماں باپ کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو نہیں دے سکتے۔ اگر ہمارے ماں باپ نے ہمارا عقیقہ نہیں کیا تو ان کو کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا، اگر ہم خود کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ دلیل صحیح روایت ہے، السلسلۃ الصحیحہ میں علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنا عقیقہ اپنے نبی ہونے کے بعد کیا تھا۔ اسی حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے، اگر کسی کا عقیقہ نہ ہوا ہو، بہتر تو یہ ہے 7ویں دن۔ اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں اگر 7ویں دن عقیقہ نہیں ہوا تو پھر کبھی عقیقہ نہیں کر سکتے، وہ بات صحیح نہیں ہے۔ سنت یہی ہے، افضل یہی ہے، کوشش اسی بات کی کرو کہ 7ویں دن کیا جائے۔ اگر 7ویں دن نہیں ہو پایا اس کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا اگر اپنا عقیقہ نہیں ہوا ہے اور آپ کے بچے کا بھی نہیں ہوا ہے تو پہلے آپ اپنے بچے کا عقیقہ کریں گے، کیونکہ آپ بچے کے باپ ہیں اور پہلے بچے کا عقیقہ آپ کی ذمہ داری، آپ کے اپنے عقیقہ کی ذمہ داری آپ کی نہیں۔ بچے کا کرنے کے بعد اگر آپ کو طاقت ہے تو اپنا بھی کر لیجئے۔ عقیقہ ہمیشہ چھوٹے جانور میں کیا جائے گا، بڑے جانور میں عقیقہ ثابت نہیں ہے۔ ایک ہی جانور میں عقیقہ بھی کرنا اور ایک ہی جانور میں قربانی کرنا یہ ثابت نہیں، عقیقہ کا جانور الگ ہونا چاہیے۔ قربانی کی طرح عقیقہ کا جانور بھی بے عیب ہونا چاہیے، عیب دار نہیں ہونا چاہیے، مگر ہاں قربانی کا جانور دتا ہونا شرط ہے،
عقیقہ میں دتا ہونا شرط نہیں ہے، اگر دتا ہے اچھی بات ہے، اگر دتا نہیں ہے تو بھی عقیقہ ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اکثر جو ہے یہ سوال آتا رہتا ہے۔ اور دیکھیے یہ مولوی صاحب نے پرچی دی ہے، ایک بچے کی دستار بندی بھی کرنا ہے، بلائیے بچے کو، جلدی سے کر دیں گے اس کی دستار بندی۔ جہنم کی آگ سے بچانے والی ایک اور چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ تم ایک کھجور کا ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں دے سکتے۔ اللہ کی راہ میں اگر ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر اگر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کروڑوں کی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی آپ کے پاس ہے اسے بھی اللہ کی راہ میں دان دے کر کے اور صدقہ دے کر کے آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، نفل روزہ رکھنے سے بھی جہنم کی آگ سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ جاڑے کا موسم ہے، دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، 5 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے اور شام کو مغرب کی اذان بھی 5 بجے کے پہلے ہو رہی ہے، 12 گھنٹے سے بھی چھوٹا روزہ ہے، جاڑے کا روزہ ہے، جاڑے کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، آسان ہے آپ کے لیے روزہ رکھنا، ہو سکے تو نفل روزہ زیادہ سے زیادہ رکھا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، الا بعد اللہ بذالک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ تعالی جہنم کی آگ سے 70 سال تک اس کو دور رکھے گا۔ ایک روزہ آپ رکھیں گے 70 سال تک اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آپ کو بچائے گا۔ رمضان کے علاوہ بھی میرے پیارے ساتھیوں نفل روزہ رہا کرو، کبھی کبھی سوموار کو روزہ رکھ لو، کبھی جمعرات کو روزہ رکھ لو، جمعرات کا اور سوموار کا روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، نفل روزے کا آپ اہتمام کیجیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے خوف سے رونے والا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، جو انسان اللہ کے خوف سے روتا ہے، جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو بہتے ہیں، وہ انسان بھی جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ جہنم سے بچنا ہے، کبھی کبھی رات میں اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہایا کرو، اللہ کے سامنے رویا کرو۔ جو آنکھیں اللہ کے خوف سے روتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اگر آپ بیٹیوں کے باپ ہیں، چھیلی ہے آپ کے گھر میں، لڑکی ہے، بیٹی ہے، آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں، یہ لڑکی آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ٹکٹ لے کے آئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو 3 بیٹی ہو، جس کو 3 بہن ہو، یا 2 لڑکی ہو 2 بہن ہو، اور ان لڑکیوں کے بارے میں وہ انسان اللہ سے ڈرتا ہو اور ان لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، وہ انسان جنت میں داخل ہوگا اور وہ بچیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ بیٹی والوں، یہ نصیب کی بات ہے، اللہ نے آپ کو بیٹی کا باپ بنایا ہے، اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش کرو۔ اور آخری چیز سن لیجئے، کبھی اگر آپ کے مسلمان بھائی پر جھوٹا الزام لگے، آپ کے کسی مسلمان بھائی پر جھوٹی تہمت لگے، تو اپنے بھائی کا ڈیفنس کرنا، اپنے بھائی کا بچاؤ کرنا، اپنے بھائی کا دفاع کرنا، یہ چیز بھی آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من رد عن عرض اخیہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو بچاتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرتا ہے، رد اللہ وجہہ عن النار یوم القیامہ، اس انسان کے چہرے کو اللہ تعالی جہنم کے دن، قیامت کے دن جہنم سے آزاد کرے گا، جہنم سے بچائے گا۔